इब्तिदा है रब्बे जलील का बरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान की तारीख़ के बदलने की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सूरत हाल बदलने की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात बदलने की बात कर रहा हूँ। मामला खा पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, सिंध का या फिर गिलगित बल्तिस्तान का, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा देश है और हमने इस पाकिस्तान के हसूल के लिए सब ने मुश्तरका तौर पर कुर्बानियाँ अदा की हैं। एक चीज़ नाज़रीन मैं आपके इल्म में लेके आना चाहता हूँ कि जो मसीही हैं, पाकिस्तान में बसने वाले जो मसीही हैं, वो पाकिस्तान के इनहैबिटेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के रहायशी हैं, महाजर हो के नहीं आए। जब तक़सीम पाकिस्तान का मरहला आया तो पाकिस्तान के मसीहियों ने यह फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। जो हिंदुस्तान में मसीही थे वो हिंदुस्तान में ही रहे, लेकिन जो पाकिस्तान के रकबा के अंदर मसीही थे उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेंगे। और इस मकसद के लिए उस वक्त की जो हमारी सियासी क़यादत थी उन्होंने मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया और जहाँ कहीं भी कोई फ़ैसला कुन मराहल आते थे तो जो मसीही कायदीन थे उनके वोटों से हालात असर-ए-नौ तब्दील हो जाते थे। लेकिन गुज़श्ता चंद दहाइयों में पाकिस्तान के मसीहियों के साथ मुसलसल जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के पहाड़ तोड़े जाते रहे। हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, बिलाशुबा उन्होंने आईने पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान में राइजुल वक्त है वो दिया, लेकिन मसीहियों के जो अदारे उन्होंने कौमे आए और फिर इसके अलावा उन्होंने मसीहियों के लिए एक मखसूस मलेशिया रंग के कपड़े पहनने का ऐलान किया। तो यकीन जाने कि उस वक्त जो हमारे आबाओ अजदाद थे मसीही, उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत पहुँची। नाज़रीन, ये बातें करने का मकसद फ़कत ये है कि ये दर्दनाक कहानी कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई कि जब पाकिस्तान के क़याम में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले मसीहियों ने अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ओढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद अदारे वापस डी नेशनलाइज करने के लिए एक तवील जद्दोजहद करना पड़ी। और अफसोस की बात है कि आज के दिन तक भी बहुत से मसीही अदारे गवर्नमेंट की तहवील में हैं, जिसके लिए भी ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं हुकूमत अपनी इन अदाओं पर भी गौर करे कि जो पाकिस्तान में मसीहियों के अदारे आज तक हुकूमतों के कब्ज़े में हैं वो उन्हें वापस किए जाएं। फिर उसके बाद मुख्तलफ़ जगहों पर, मुख्तलफ़ इलाक़ों में, मुख्तलफ़ आबादियों में, मुख्तलफ़ कॉलोनियों में और मुख्तलफ़ शख्सियात के साथ मजहबी तासुब की बना पर नारवा सलूक किए गए और बात जलाओ घराओं से निकलती हुई बस्तियां मसमार कर देने पर, जला देने पर, घर जला देने पर, यहाँ तक कि जिंदा इंसानों को भी जलाकर
راکھ کا ڈھیر کرنے تک جا پہنچی۔ اگر ہم شانتی نگر کے واقعے کا ذکر نہ کریں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی۔ شانتی نگر کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف پورے پاکستان کی چولیں ہلا دی بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اور ناظرین، وہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ واقعہ بشپ جان جوزف کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے، جب انہوں نے مذہبی قوانین کے غلط استعمال پہ احتجاج کرتے ہوئے ساہیوال کی ایک عدالت کے اندر جا کے خود کو گولی مار کر ان قوانین پر اپنا احتجاج قلم بند کروایا۔ اور ناظرین، پورے پاکستان میں مسیحیوں نے نہ صرف اس واقعہ پر احتجاج کیا بلکہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی صورت بھی مذہبی قوانین کو ناجائز اور غلط طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلا شبہ جب پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی گئی تو بہت سے شہروں میں بے شمار گرفتاریاں پیش آئیں، لوگوں کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ پورے پاکستان کے مسیحی اس بات پر متحد اور متفق تھے کہ جب مذہبی قوانین کو انتقام، نفرت اور حسد کے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے تو یقیناً جو مسیحی ہیں وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ جوزف کالونی میں آگ، ایک مائنر سا مسئلہ، دو لوگ اپنی کسی ذاتی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک پوری کالونی کو نظر آتش کر دیا گیا۔ درندگی، حیوانیت اور شیطانیت مل کر اس بستی پر سوار ہو گئیں۔ اور افسوس کی بات ناظرین یہ ہے کہ اس واقعہ میں ملوث تمام ملزمان کو عدالت حضور نے صرف اس لیے بری کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی گواہ، کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، حالانکہ پورے پاکستان کے چینل چیخ چیخ کر، پکار کر اس ظلم پر آواز بلند کرتے رہے۔ یوحنا آباد ٹوین چرچز انسیڈنٹس، اس کے بعد پھر جڑامالہ کا واقعہ، قصور بامنی والے کا واقعہ اور مردان میں چرچ کو آگ لگانے کا واقعہ، پشاور میں اتوار والے روز دوران عبادت خودکش حملہ آور آئے اور سینکڑوں لوگوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا دیا۔ ناظرین، ان تمام واقعات کا ذکر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کو مٹھی بھر شر پسند عناصر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مذہبی منافرت، مذہبی انتہا پسندی کو اس قدر ہوا دی کہ غیر مسلموں کا اور بالخصوص مسیحیوں کا جینا محال کر دیا۔ اور مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے بہت سے علماء اکرام، بلکہ اگر ہم
اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اسلام کے اصولوں پر یا اسلام کے نقطہ ایمان پر پورا نہیں اترتا اگر وہ مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتا تو. اور اگر اتنی قربت ہے، اگر اتنا ایمان کا خاص کردار ہے، تو پھر اتنی نفرت کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنی نفرت جو ہے وہ مسیحیوں سے کی جاتی رہی؟ لیکن جیسا کہ میں نے ناظرین یہ بیان کیا کہ چند شر پسند عناصر، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا بیشتر آبادی کا حصہ جو ہے وہ معتدل اور محبت اور پیار کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین چند شر پسند عناصر جو ہیں وہ معاملے کو اس طرح سے ہوا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں بھی مصلحت کا شکار ہونا پڑتا ہے. لیکن ناظرین آج جس بات نے مجھے کنونس کیا کہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہو کر جو اچھی چیزیں ہیں ان کا بیان کر سکوں، تو یقیناً یہ جتنی سیریز آف انسیڈنٹس میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مجھے امید اور یقین ہے کہ اب دن بدلنے والے ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شدت پسندی کی لہر کم ہونا شروع ہو رہی ہے، اور یقیناً جب یہ ختم ہو جائے گی، خدا کرے، تو یقین جانیں کہ پاکستان کا نام دنیا کے بہترین ممالک میں آنا شروع ہو جائے گا. سو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ایک ہفتہ قبل کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہونے جا رہا تھا. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ چال بھی انہی چند مٹھی پر شر پسند عناصر میں سے کسی نے چلی، لیکن قدرت خدا کی کہ یہ بم چلنے سے پہلے ہی ٹھس ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے ایسے عناصر کے چہرے پر جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسیحیوں کے دشمن نہیں بلکہ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں تو میں بالکل غلط نہیں ہوں. ناظرین، یہ معاملہ جو بلدیہ ٹاؤن میں ایک بار پھر گجرا کی تاریخ کو دہرایا جانے لگا تھا، گجرانوالا رحمت مسیح سلامت مسیح کی تاریخ کو دہرایا جانے لگا تھا، یا پھر جوزف کالونی والی داستان کو ایک بار پھر دہرائے جانے کی کوشش کی گئی، جسے پاکستان کے غیور عوام نے، اعتدال پسند عوام نے، متوازن سوچ رکھنے والے عوام نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے اس بات کو جذباتی انداز میں سوچنے کی بجائے کمال حکمت، عقل، فہم اور دانائی استعمال کرتے ہوئے اس ساری سازش کو ناکام بنا دیا. میں سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ان دکاندار لوگوں کو جن کے پاس وہ لیٹرز آئے اور انہوں نے ان لیٹرز کو ہوا دینے کی بجائے اس کے اوپر انہوں نے سنجیدگی سے غور کیا کہ ان لیٹرز کا محاصرہ کیا جائے، ان کی تحقیق کو تفتیش کی جائے. اور پھر وہاں کے مقامی مفتی مولانا زبیر صاحب، جنہوں نے اس سارے معاملے میں بہت زیادہ
مثبت کردار کی ادا کیا، یقیناً وہ لائق تحسین ہیں، اور میں پوری پاکستان کی مسیحی قوم کی جانب سے مفتی صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کے وہ تمام علماء، وہ تمام مفتیان اور وہ تمام مولانا صاحبان جو لوگوں کو اسلام کا درس دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں، لوگوں کو ضابطۂ حیات سکھاتے ہیں، ان سب کا کردار آپ جیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سندھ پولیس کا ایک بڑا مثبت کردار اس میں دیکھنے کو ملا۔ یقیناً سندھ پولیس نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سندھ پولیس نے بڑے ہی مثبت انداز میں جو وہاں پر ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا کو بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے چیزیں پریزنٹ کیں، اور بڑے مناسب انداز میں وہاں پر موجود ایک نوجوان ایس پی صاحب نے مشتعل ہجوم کو اپنی باتوں سے اور اپنے دلائل سے کنونس کیا اور ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بچا لیا۔ اگر میں یہاں پر پاکستان رینجرز کی بات نہ کروں تو ناظرین یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ پاکستان رینجرز کا جو کردار اس ساری ایپیسوڈ میں رہا، لائق تحسین، قابل تحسین۔ رینجر کے افسران اور نوجوان فوری طور پر موقع پر پہنچ کے، چونکہ سازش کرنے والوں کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی، لہٰذا اب اتنے بڑے عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو قابو میں کرنا بہت ضروری تھا، جس کے لیے متعلقہ ساری لیڈرشپ نے بہترین اور بھرپور کردار ادا کیا۔ اور ناظرین، اس میں جو کراچی کی مسیحی لیڈرشپ ہے، یقیناً وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہم نے بہت سے مسیحی جو ہمارے قائدین ہیں، خواہ وہ سیاسی، سماجی یا مذہبی ہیں، ہم ان کے اس کردار کی اور جو انہوں نے اس سارے معاملہ کو کام ڈول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اس کے لیے انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آلدو کہ جب ہم فرط جذبات میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو وقت کی مناسبت سے نہ کرنے والی ہوتی ہیں، اور جس سے انتشار کم ہونے کی بجائے دوسری طرف بڑھ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی کسی قسم کی بھی گفتگو کرتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھا جائے اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ آپ کی کسی بات سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ ناظرین، ہمیں اس بات سے قطعاً یہ گلہ نہیں، خون کراچی میں بہے، پشاور میں، ملتان میں، بہاولپور میں، ڈی جی خان میں، ناروال میں، سیالکوٹ میں یا اسلام آباد میں، خون کا رنگ لال ہوتا ہے، اور ہر شخص جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے جو ورثاء ہیں انہوں نے اس صدمہ کو ساری عمر کے لیے سہنا ہوتا ہے۔ لسانی، علاقائی، جغرافیائی اور دینی تعصب کی بات کرنے والے کسی صورت بھی متوازن اور معتدل شخصیت کے حامل نہیں ہوتے۔ میں یہ بات کرتے ہوئے دکھ محسوس کرتا ہوں کہ کسی ذمہ دار
लीडर ने या नुमाइंदे ने ये बात की कि हमने सारा कुछ काबू कर लिया है, ये कोई पंजाब नहीं। हालांकि नाज़रीन, मैं ये बात पूरे दावे और वसूख के साथ कर सकता हूँ कि कराची में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का ताल्लुक़ पंजाब से है। तो फिर इस तरह की बात करना यकीनन इमेच्योरिटी वाली बात है। हमें यहाँ पर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है उन अदारों और उन शख्सियात की जिन्होंने तमाम हालात को अपने काबू में कर लिया। ये मामला पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, ये मामला कोई शख्सी रेस का नहीं, ये मामला एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ का नहीं, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान के किरदार का मामला है। मैं भी पाकिस्तान हूं, कराची में बसने वाला शख्स भी पाकिस्तान है, KPK में रहने वाला भी पाकिस्तान है और बलूचिस्तान में रहने वाला भी पाकिस्तान है। हम तो हमेशा यकजहती की बात करते हैं, सालमियत की बात करते हैं, एक दूसरे को कबूल करने की बात करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देने की बात करते हैं। तो फिर इस तरह के जो अनासर जो इस तरह की तफरीक को हवा देते हैं, उन्हें अपनी अदाओं पर गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मसीही एक बहुत बड़े हादसा से महफूज हो गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं दुआ गो हूँ, आपसे भी ये मेरी गुजारिश है, आप भी दुआओं में रखें कि भाईचारे का, मोहब्बत का, सुलह और सलामती का, इस तरह के वाक़यात में अक्ल, फ़हम, हिकमत और दनाई को इस्तेमाल करने का रूह हमेशा कायम रहे और हम सब मिलकर अपने इस वतन अज़ीज़ को बेहतर से बेहतरीन बना सकें और इसका चेहरा पूरे पाकिस्तान में खूबसूरत बनाकर पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है, पूरी दुनिया को ये पैगाम देने में कामयाब हो सकें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और एक गुजारिश मैं आखिर में ये करना चाहता हूँ कि वो नाज़रीन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब करें। और बाकी जो नाज़रीन हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि लाइक कर दें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो ये आप उनको भी शेयर कर दें। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी चाहतों का और आप सबकी इस खूबसूरत रफ़ाकत का जो आप TTN के साथ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।